السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وفهما۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ جو پیغام ہے یہ مدارس کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں قول بیان کروں گا امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالی کا، سیر اعلام النبلاء کے اندر وہ ان کا یہ قول موجود ہے۔ فرمایا کہ علم جو ہے وہ جسمانی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طالب علم یہ سوچے کہ مجھے پریشانی بھی نہ آئے، بیماری بھی نہ آئے، آزمائش بھی نہ آئے، سفر کی مشکلات بھی نہ آئے، تو مجھے علم بھی حاصل ہو جائے، میں جو چاہوں وہ ہوتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل ہوتا رہے، تو ایسے علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے۔ ایک چیز کو سیکھنے کے لیے اس کا بار بار مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے عبد الباسط فہیم حفظہ اللہ تعالیٰ کو، وہ مسجد نبوی کے پہلے ٹیچر رہ چکے ہیں، وہاں پڑھا چکے ہیں، آج کل اسلام آباد جامعہ سلفیہ میں ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی آپ علم کو حاصل کرنا چاہتے تو اس کو بار بار پڑھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو استاد ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے صحیح بخاری پہلے اپنے استاد سے پڑھی، پھر کسی اور استاد سے، پھر کسی اور استاد سے، تو ایک ہی فن کو، ایک ہی کتاب کو بار بار علماء سے، بار بار بڑے بڑے مشائخ سے، اساتذہ سے پڑھنا، تو اس طرح پھر جو ہے علم کے اندر رسوخ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کل کن مسائل کے اوپر زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں طلاق ہے، نکاح ہے، میت ہے، وراثت ہے، حرام ہے، حلال ہے، سود ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر طلبہ طالبات کی جو گرفت ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ ایک طرف سے شروع ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ پہلے طلاق کے مسائل لیں، تو طلاق کے مسائل کو اتنا ازبر یاد کر لیں، اتنا ازبر یاد کر لیں کہ جو جماعت کے مفتی ہیں اگر وہ جو فتویٰ دے وہی فتویٰ آپ کا بھی ہو، وہی جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، نقطہ نظر جو ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا بھی وہی ہونا چاہیے جو مفتی جماع کا ہے یا کسی مدرسے کے بڑے شائخ کا فتویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ علم ہر کسی کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور لا علم، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کیا یہ برابر ہے؟ تو یہ برابر نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے تو یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے جسم کو راحت میں رکھ کر علم حاصل کریں تو ایسے علم حاصل نہیں ہوتا، بیماریاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، تنگیاں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، کبھی رکاوٹیں بھی آئیں گی، سفر کے اندر بھی مشکلات آئیں گی، شیطان بھی تنگ کرے گا، راستہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو ایک جید عالم دین بنائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ وہ مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے ایک بندے کے پاس پہنچے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بندہ جس سے حدیث لینی تھی
وہ اپنی خالی جوڑی اٹھا کے گھوڑے کو یہ شو کروا رہا تھا کہ جوڑی کے اندر چارہ ہے. تو اس نے گھوڑے کے آگے ایسے کیا تو گھوڑا قریب آیا، اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اتنا جو سفر کیا تھا وہیں سے واپس آگے کہا کہ میں ایسے بندے سے علم حاصل نہیں کروں گا جو گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے، کہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. تو کبھی بھی دھوکہ بازی نہ کریں، بلکہ اپنے علم کے اندر پختگی پیدا کریں. پختگی کیسے پیدا ہوگی؟ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کے اوپر تکرار کریں جب تک سمجھ نہ آئے، اس کے پیچھے پڑے رہیں. جو متعلقہ استاد ہیں ان سے آپ رجوع کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بھی ضرور علم کے اندر رسوخ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام طلبہ طالبات کو ایک محقق مستند عالم دین بنائے. اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سربلندی کا کام لے لے. هذا ما كان عندي والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.